پاکستان کی آزادی کے پیچھے قربانیوں کی ایک لازوال داستان ہے۔ ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں، شاید آپ کو ان قربانیوں کی یاد دلائے۔ 1971 کے بعد ہمارے بہت سے پاکستانی بھائی سرحد پار قید کر لیے گئے۔ ان دنوں لوگ ریڈیو کے ذریعے اپنے پیغامات اپنے پیاروں تک پہنچاتے تھے۔ نظام الدین صاحب ریڈیو پہ شو کیا کرتے تھے، ہم سب خیریت سے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں میاں والی سے ایک ماں آئی جن کا بیٹا حوالدار فلک شیر دشمن کی قید میں تھا۔ ان ماں جی نے جو پیغام ریکارڈ کروایا وہ لہو سے لکھنے والا پیغام ہے۔ تو ماں جی کہنے لگی کہ بیٹا فلک شیر، میں تیری ماں پہ ہی بلینی ہاں، اگر حیاتی ہوئی تے وت ماں پتر مل سوں، نہیں تے میری قبر تے فیتیا چاکھیں، تے میڈا بچڑا کہیں ویلے امتحان پوے تے سر دیویں پر کنڈ نہ دیویں۔ یعنی اگر زندگی ہوئی تو ہم دونوں ملیں گے، لیکن اگر امتحان کا وقت آ گیا تو سر دے دینا، لیکن دشمن کے سامنے گھٹنے مت ٹیکنا، وہاں سے پیٹھ دکھا کر مت بھاگنا۔ راستے میں آتا ہوا سوچ رہا تھا کہ اچھا خاصا ہم پرسکون طریقے کے ساتھ جشن آزادی منایا کرتے تھے، پھر ایک دن اچانک کسی منحوس نے یہ باجہ ایجاد کر دیا۔ تو قائد اعظم نے تو پاکستان بنایا تھا، پتہ نہیں کس کم بخت نے یہ باجہ بنا دیا، اچھا بھلا سکون تباہ کر کے رکھ دیا۔ تو جن جن کے پاس باجے ہیں ان سب کو نکال کے میری طرف سے جشن آزادی کی خوشیاں بہت مبارک ہوں۔ عذرائے تفنن، مسکراتے رہیں، سلامت رہیں۔ ثبوت دیں گے وفا کا یوں اشتباہ غلط، ملا کے خاک میں رکھ دیں گے ہر سپاہ غلط، اور برب کعبہ ہم آنکھیں نکال چھوڑیں گے، اٹھی جو میرے ملک کی جانب کوئی نگاہ غلط۔ سلام پاکستان۔ میں افسردہ دل کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ زندہ قومیں اور آزاد قومیں جشن اس طرح نہیں منایا کرتے جس طرح ہم نے کل بازار گرم کیا تھا۔ میں کل وہاں سے گزرا ہوں اور یقین کرے دل خون کے عنصر ہوتا ہے کہ جب اللہ نعمتوں سے نوازتا ہے نا، اگر آج آزادی کی سانس لے رہے ہیں تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا تھا۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہزاروں کا مجمع وہاں موجود تھا، لیکن شاید ان میں سے کوئی ایسا شخص ہوگا جس نے نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد 2 نفل شکرانے کے ادا کیے ہوں کہ اللہ تو نے ہمیں آزادی کی نعمت سے نوازا۔ ماؤں نے اپنے لخت جگر اور بہنوں بیٹیوں نے اپنی عزتیں اس آزادی کے لیے قربان کی تھی کہ آپ بڑے بڑے باجے لے کے اور بائک کے سلنسر نکال کے گلیوں میں مٹر گشت کرتے پھریں، لوگوں کو تکلیف دیتے رہے، ان کی آزاری کا باعث بنے۔ فتح مکہ کا جشن دیکھ لیں، حضرت عمر فرمانے لگے جشن میں بتاتا ہوں کیسے کرنا ہے، آج اذان بلال دے گا۔ یہ جشن ہوا کرتے تھے۔ اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ 1947 میں 14 اگست 1947 جس کو آپ آزادی کے طور پہ مناتے ہیں، 90 لاکھ لوگ تقریباً اپنا گھر بار چھوڑ کر آزادی کی شمع جلانے نکلے تھے، اور ان میں سے آدھے راستے میں شہید کر دیے گئے تھے۔ تو یہ دن ان شہداء کی ارواح کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن ہے، خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے، ان کے لیے فاتحہ خوانی کرنے کا دن ہے، اللہ کی نعمتوں کا سجدہ ریز کرنے کا دن تھا۔ لیکن ہم نے سیلیبریشن کیسے کی؟ آپ بھی اسے آگاہ اور میں بھی جانتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فتح مکہ ہو گیا تو آپ مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کا سر عاجزانہ طور پر جھکا ہوا تھا۔ جب اللہ نعمتیں دیتا ہے تو پھر اس کے شکر میں اس کا شکر بجا لاتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں، سلنسر نہیں نکالتے، باجے نہیں بجائے جاتے، عاجزی اختیار